السلام علیکم دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں فرانس کے اندر کس طریقے سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے اور پوری امت مسلمہ کے اندر ایک غصہ بھی ہے۔ تو اسی سے متعلق کچھ چیزیں جو ضروری ہیں وہ بتانے کے لیے میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ دوستوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرانس کا بائیکاٹ سرکاری لیول پر جتنے بھی تمام مسلم کنٹریز ہیں سرکاری لیول پر بائیکاٹ کرتے، ان سے سارے ڈپلومیٹک ریلیشنز، لیگلی ریلیشنز، گورنمنٹل ریلیشنز اور امپورٹ ایکسپورٹ سب کچھ ان سے ختم کرتے۔ لیکن یہ ایک ایسا خواب ہے جو ذاتی و قومی مفادات کی بھیڑ چڑھ چکا ہے، شاید کہ اس کی کوئی تعبیر ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان انڈیویجول لیول پہ، پرسنل لیول پہ عملی طور پر کیا کرتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریے وہ پیرس کا شہر جہاں ہر چوراہوں کی عمارتوں پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون کے بڑے بڑے سائن بورڈ اور پوسٹرز لٹکے ہوئے ہوں۔ وہ شہر، وہ ملک جہاں لگ بھگ 60 لاکھ مسلمان بس رہے ہوں، وہ دنیا جہاں 1 ارب 50 کروڑ مسلمان رہتے ہوں۔ اس دنیا کی چال ڈھال میں کوئی فرق نہیں آیا، ہمارے معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں، ہمارے جو روزمرہ کے روٹین ہوا کرتے تھے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں آیا۔ ہم عشق رسول کے دعوے دار ہیں، ہم بڑے بڑے جلسے کراتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ عجیب و غریب محبت ہے، یہ عجیب و غریب ربیع الاول کا مہینہ ہے کہ جس میں ایک حکمران باقاعدہ کھلے طور پر پورے امت مسلمہ کو نشانہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم دیکھیں گے تمہیں۔ وہ باقاعدہ اعلان کر کے شان میں گستاخی کرتا ہے۔ 57 ممالک، 57 مسلم کنٹریز، ساری سیاسی سرگرمیاں ویسے ہی چل رہی ہیں، صرف ایک ٹویٹ کر دیے، ایک خط لکھ دیے، ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بالکل بائیکاٹ کرتے، ٹوٹلی بائیکاٹ کرتے۔ 2.5 کروڑ سے زیادہ مسلمان یورپ کے اندر موجود ہیں، کیا وہاں کے لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ فرانس سے زیادہ ظالم کالونیل رول آج تک کوئی نہیں گزرا، جس نے الجزائر سے لے کر مصر تک کو برباد کر دیا؟ لیکن ہمیں کیا، ہمارے تو جلسے چل رہے ہیں، ہمارے دل اس طرف مائل ہی نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں بچپن سے سکھایا ہی نہیں گیا ہمارا مقصد کیا ہے، ہم اس دنیا میں آئے کس لیے ہیں۔ دوستوں، اللہ کا فیصلہ بہت قریب ہے، جلدی دنیا دیکھنے والی ہے، اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے۔ وہ امت جس کی علامت ہوا کرتی تھی کہ رسول کے نام پر قربان ہو جایا کرتی تھی، تمام کہانیاں، سچے واقعات صحابہ رضی اللہ عنہ کے، تابعین کے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ہم پڑھتے ہی نہیں۔ ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا توہین رسالت کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اس امت کو اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق ہی نہیں جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت کر لے۔ وقت آنے والا ہے دوست، بس چند دنوں کی بات رہ گئی ہے۔ جو اہل نظر ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، ان کو معلوم ہے اس دنیا میں کیا چل رہا ہے اس وقت، اور وہ ہم کو بتانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کی اپنی دنیا میں مست ہیں، ہمیں کچھ خبر ہی نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ سزا ہم پر مسلط ہو، ہمیں بیدار ہو جانا چاہیے، ہمارے لیے ابھی موقع ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم فرانس کے پروڈکٹ کو بائیکاٹ کریں۔ اگر ہم واقعی اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو ہم کم سے کم ایک رد عمل یہ کر سکتے ہیں کہ فرانس کی جو چیزیں انڈیا میں مشہور کمپنیاں ہیں، پروڈکٹ ہیں، ان کو ہم انڈیویجول لیول پہ اگر بائیکاٹ کرنا شروع کریں۔ میں کچھ ڈیٹا آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلم کنٹریز اور فرانس کے درمیان کتنی تجارت 2019 میں ہوئی ہے۔ 5-6 کنٹریوں کے نام میں آپ کو گناتا ہوں۔ جیسے پاکستان کی بات کر لیں تو 2019 کا ڈیٹا ہے جس میں پاکستان اور فرانس کے بیچ میں 420 ملین $US کا صرف امپورٹ ہوا ہے پاکستان میں فرانس سے۔ اور انڈیا کی بات رہی تو یہاں بھی سیم 420 ملین ڈالر کی تجارت ہوئی ہے، امپورٹ ہوا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں جارڈن کی تو وہاں پہ 425 ملین ڈالر ہوا ہے۔ اور قطر کی بات کریں تو وہاں پہ 854 ملین $US کا امپورٹ ہوا ہے فرانس سے۔ اور ترکی اور فرانس کے درمیان اچھا خاصا ٹریڈ چل رہا تھا، جس میں $7.41 بلین $US کی بات کر رہا ہوں، ترکی اور فرانس کے بیچ میں صرف 2019 میں ٹریڈ ہوا ہے۔ اور سعودی عرب کی بات کر لیں، صرف اس اگست کے مہینے کی میں بات کر رہا ہوں، سعودی عرب میں صرف اس اگست کے مہینے میں 338 ملین یورو کی تجارت ہوئی ہے صرف اس اگست کے مہینے میں۔ تو یہ بڑے بڑے دیش جو ہیں، کمپنیاں ہیں، اگر اس کا تمام مسلم ممالک بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں اچھے طریقے سے،
اور لانگ پروسیس ہونا چاہیے یہ. اگر لمبے سمے تک چلتا رہا تو فرانس گھٹنے ٹیکے گا انشاءاللہ, وہ معافی مانگے گا, لیکن یہ ہر کسی کو اس کے لیے فکر مند ہونا پڑے گا. جہاں مسلم ممالک ہیں وہاں پہ پورے انٹرنیشنل لیول پہ بائیک آؤٹ کرنا ہوگا, پورا ٹوٹلی بائیک آؤٹ کرنا ہوگا. اور جو مسلم ممالک نہیں ہیں, جیسے ہم انڈیا میں رہ رہے ہیں مائنارٹی میں, تو ہم اگر چاہ جائیں انڈیویجول لیول پہ بائیک آؤٹ کرنا تو ہم بھی, کیونکہ یہاں بھی اچھی خاصی تعداد ہے مسلمانوں کی, 25 کروڑ مسلمان یہاں پہ بسنے والے ہیں. تو ہم انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں کون سی کمپنیاں فرانس کی جو انڈیا میں پیر جمائے ہوئے ہیں اچھے طریقے سے, جو مشہور کمپنیاں ہیں جن کو ہم اپنے گھر میں آج کل استعمال کر رہے ہیں, ان کو ہم سرچ کریں گے تو کم سے کم انڈیویجول لیول پہ ان کو ہم بائیک آؤٹ کر کے ان کی جگہ کسی اور کنٹری کے ہم پروڈکٹ کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں ابھی تک ہمارے لیے, ابھی کے لیے ہم اتنا کر سکتے ہیں. اگر ہمیں واقعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, ہمیں واقعی اگر ہمارے دل کو تکلیف ہوئی ہے اس چیز سے, اس گستاخانہ حرکت سے, تو ہم اتنا تو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ضرور ہم کریں گے. ہم سب عہد کرتے ہیں آئیے مل کر کہ ہم جو ہے واقعی صرف سوشل میڈیا پر مسلمان نہیں بنیں گے, ہم فیس بک پر صرف وی لو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چیلنج ٹرائی نہیں کریں گے, ہم اپنی زندگی میں بھی عمل کریں گے. ہم اس کو انڈیویجول لیول پہ اپنے معاشرے میں لوگوں کو بتائیں گے کیسے بائیک آؤٹ کرنا ہے اور کیسے عشق رسول واقعی ہمیں اپنے دلوں میں بسانا ہے. یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ کیسے تجارت کی جا رہی ہے فرانس سے پوری دنیا میں, کیسے وہ پیر جمائے ہوئے. اگر ہم چاہ جائیں تو واقعی ہم بائیک آؤٹ کر سکتے ہیں, اور بائیک آؤٹ الحمدللہ ہو رہا ہے. بنگلہ دیش میں اچھا خاصا پروٹیسٹ ہو رہا ہے, بائیک آؤٹ بھی ہو رہا ہے, کویت میں بائیک آؤٹ ہو رہا ہے, اور ترکی میں اچھے طریقے سے بائیک آؤٹ ہو رہا ہے. اور فرانس نے کہا بھی ہے 2-4 دن پہلے ٹویٹ کیا ہے کہ عرب کنٹریز ہمارا سامان بائیک آؤٹ کرنا بند کریں. میں ایک شعر سے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں, ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں, ہم سے زمانہ خود ہے زمانے سے ہم نہیں. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا, آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا.